نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام شرکائے محفل، سامعین محترم، عزیزان ذی وقار، سامعین برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، مالک کا احسان کہ اللہ رب العالمین نے اپنا اور اپنے پیارے محبوب حضور النور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور دیگر محبوبان خدا کے ذکر خیر کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اور حصول ثواب کے لیے مجھے آپ اس محفل میں جمع فرمایا ہے۔ اس پر میں اپنی اور آپ سب کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس یہاں آنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں اور میرے شکریوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس محفل کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی دو آیتوں کا دو حصے میں نے پیش کیے ہیں، دو آیات کے۔ ایک آیت جو ہے وہ اہل بیت کی شان میں ہے، شان اہل بیت، اور ایک آیت مبارکہ صحابہ کرام کی فضیلت پر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے نبی کے گھر والوں سے ناپاکی اور نجاست کو دور کر دے اور انہیں خوب ستھرا پاک کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اپنے نبی کے گھر والوں سے، اپنے نبی کے گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان کے گھر والوں کو نجاست اور گندگی ان سے پاک کیا جائے اور خوب ستھرا اور پاک کر دیا۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اب اس کی تفسیر میں اگر آپ پڑھیں تفسیری حاشیہ حضرت علامہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، خزائن العرفان، اس کو پڑھنے کی آپ کو سعادت ملے تو آپ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں مفتی صاحب کیا کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں ہمارے پیارے نبی کی ازواج بھی شامل ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کی 11 ازواج ہیں، اور ان 11 ازواج میں ہمارے پیارے نبی آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہے، وہ بھی ہمارے پیارے نبی کے ازواج میں سے۔ تو جو شخص حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہے تو وہ گویا اہل بیت کا گستاخ ہے۔ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ ہمارے پیارے نبی کی جو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، ان کا نام حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بعض جو لوگ ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر کے بغض میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرتے ہیں، اور بعض لوگ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں، عداوت میں حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کے ساری ازواج اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسنین کریمین وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو جو یہ کہے نا کہ امام علی مقام امام حسین باغی تھے، نعوذ باللہ، تو وہ بھی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ نجاست اور ناپاکی کو نبی کے گھر والوں سے دور کر دے اور نبی کے گھر والوں کو پاک اور ستھرا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ ارادہ ہے۔ تو ایسے لوگ جو برے باطن والے، برے نظریات والے لوگ ہیں، وہ معاذ اللہ اپنے نظریات کی برائی اہل بیت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں پاک کرنا چاہ رہا ہے اور بعض لوگ ان کی طرف برائی کو منسوب کرتے ہیں۔
تو جو ان کا برا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا. ان کے اہل بیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا ارادہ فرمایا, پاکی کا ارادہ کیا نا اللہ نے, پاک کر دیا ان کو. اللہ ہمارے پہلے بھی آتا ہے جو جہاں نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ اکبر قربان جائیں ان آنکھوں پر جن آنکھوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں خدا کی قسم نگاہوں پر لاکھوں درود لاکھوں سلام, لاکھوں درود لاکھوں سلام کہ جس نے حضور کی صحبت سے فیضیاب ہوا, جو حضور کی صحبت یافتہ ہے, جس نے حضور کے فرمان کو سنا. اب جس کی آنکھیں نہیں تھی نا ہمارے پیارے نبی کے دور میں, تو وہ بھی صحابی ہوئے. کیسے کہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی کی صحبت پائی, صحبت سے فیضیاب ہوئے, ہمارے پیارے نبی سے دین سیکھا. تو بظاہر تو آنکھیں نہیں دی لیکن دل کی آنکھیں روشن ہو گئی. حضور کی صحبت سے دل کی آنکھیں روشن ہو گئی. ایسے لوگ بھی تھے نا بعد جو نابینا تھے ہمارے پیارے نبی کے دور میں, تو وہ دیکھا تو نہیں بظاہر, لیکن جب ملے, ملاقات ہوئی, صحبت میں بیٹھے, کلام سنا ہمارے پیارے نبی کا, تو ان کے دل کی آنکھیں روشن ہو گئی, قسمت کی آنکھیں روشن ہو گئی, قسمت جگمگا اٹھی ان کی. قربان جائیں اللہ اکبر. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار. اب یہاں پہ مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والذین معہ, یہاں سے مراد ہمارے پیارے نبی کے صحابہ ہیں, صحابہ دوست, ہمارے پیارے نبی کے دوست ساتھی, یہ مراد ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار. کفار کون ہوتے ہیں؟ کفار وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر بھی اللہ کا انکار کرتا ہے. کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتیں کھا کر بھی اللہ کی نعمت کا انکار کرتا ہے, تو وہ اللہ کا دشمن ہوا, دوست ہوا, دشمن ہوا. تو جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے, صحابہ نے اس سے دشمنی کی ہے, دوستی کبھی نہیں کی. اب صحابہ کا جو طرز عمل ہے نا وہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا, اشداء علی الکفار. صحابہ کرام کفار پر سختی فرمایا کرتے تھے. اب یہاں پہ پھر بڑی زبردست بات دیکھی مفسر قرآن مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے لکھا کہ صحابہ کرام اس بات کا بھی لحاظ رکھتے تھے کہ ان کا جسم کسی کافر کے جسم کو نہ چھو جائے. جس کو سمجھ میں آئے گی نا میری بات وہ سبحان اللہ ضرور کہے گا. دوبارہ سنو میں کیا کہتا ہوں, دوبارہ. اس موقع پر مفسر قرآن مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اس بات کا بھی لحاظ رکھتے تھے کہ ان کا جسم کسی کافر کے جسم سے نہ چھو جائے. اس کے آگے ایک اور بات کہی, صحابہ کرام اس بات کا بھی لحاظ رکھتے تھے کہ جسم پر پہنا ہوا کپڑا یہ کسی کافر کے کپڑے سے نہ ٹکرا جائے. کیا بات ہے صحابہ کرام کی. میں اور آپ ہماری قسمت پر ہم قربان ہو جائیں کہ صحابہ کرام کے چاہنے والے ہیں, ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ان کی گستاخوں میں نہیں رکھا اللہ نے, ہمیں چاہنے والوں میں رکھا ہے. پروردگار نے بڑا کرم کیا ہم پر, بہت کرم ہے مالک کا, بہت کرم ہے پروردگار کا. اس کے بعد اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اچھا, صحابہ کرام کے درمیان آپس میں کیا رویہ رہا صحابہ کرام کی آپس کی محبت کو قرآن میں بیان کیا اللہ نے. رحماء بینہم, وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں. صحابہ کرام آپس میں نرم دل ہیں, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس پر سختی کرتے ہیں. کتنی پیاری آیت ہے, 26واں پارہ یہ سورۃ الفتح کی آیت ہے. اللہ اکبر. قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کے دوستوں کی کا ذکر کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دوستوں کی شان بیان کیا. اللہ اکبر. اب یہاں کیا بات کی مفسر قرآن مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے رحماء بینہم کے تحت کیا لکھا, وہ لکھا ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو دیکھتا ہے تو فرق محبت میں مصافحہ اور معانقہ کرنے کو جی چاہے. ایسے صحابہ کرام آپس میں اس طرح محبت فرمایا کرتے تھے جیسے باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے. ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے, ویسی محبت صحابہ کرام کے درمیان موجود تھی.
ایسی محبت تھی صحابہ کرام کو، آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت تھی جیسے باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ نا یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کی، لڑائی جھگڑا کیا، معاذ اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ ان کے درمیان تو نرم دلی تھی، محبت تھی ان کے درمیان۔ تاریخی حوالوں میں کچھ باتیں ملتی ہیں، وہ ہوئی بھی ہیں کچھ مشاجرات میں، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت منع فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اپنی زبانوں کو استعمال نہ کرو، ان کے جو درمیان ان کے جو معاملات ہوئے وہ جانے اور ان کا رب جانے، وہ جانے وہ معاملات، ان کا رب جانے، ہمیں اپنی زبانوں کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ، مرد مومن، مرد حق، تراب الحق، تراب الحق، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خلیفہ ہیں کہ ان کی خلافت بھی خلافت راشدہ میں شامل ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے، 6 خلفاء کا ذکر کیا اعلیٰ حضرت نے۔ پہلے ہیں صدیق اکبر، دوسرے ہیں عمر فاروق اعظم، تیسرے ہیں عثمان غنی، چوتھے ہیں مولا علی، پانچویں ہیں امام حسن مجتبی، چھٹے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خلافت راشدہ میں اس لیے شامل تھی کہ انہوں نے اپنے دور میں عدل و انصاف کا وہ زبردست مظاہرہ فرمایا کہ ان کے دور کو دیکھ کر حضرت عمر کا دور یاد آتا تھا لوگوں کو، حضرت عمر کا دور یاد آیا تھا، اس لیے ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرا عمر۔ ان کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہوئی اور کہا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، سوال کیا کہ کیا تم اس دور میں موجود تھے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بہت پیاری بات کی، آپ نے فرمایا کہ تمہاری تلوار کو اللہ تعالیٰ نے ان پر چلانے سے محفوظ رکھا، تو تم اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھو ان کے بارے میں بولنے سے۔ ہم نہیں تھے نا اس دور میں، تو ہماری تلواریں تو نہیں چلی، تو ہم اپنی زبانیں کیوں چلائیں؟ تلواروں کو محفوظ رکھا اللہ نے ہماری، تو ہم اپنی زبانوں کو بھی تو محفوظ رکھیں۔ ہم سوچے تو صحیح، حضرت امیر معاویہ کون ہے، حضرت مولا علی کون ہے، حضرت زبیر کون ہے، حضرت طلحہ کون ہے، حضرت عائشہ کون ہے؟ ہم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سوچتے سمجھتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی شاہ صاحب سے پوچھا گیا، شاہ صاحب نے فرمایا کہ الشفا شریف ہے، یہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی 2 شروحات لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک جو شروحات ہے، ایک شرح ہے، وہ علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ ان کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی شرح میں لکھا ہے، علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ نے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، جہنمی کتوں میں سے کتا ہے جو حضرت امیر معاویہ کی شان کے خلاف بولتا ہے، بھونکتا ہے۔ اللہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، اللہ کو میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے پہلے نبی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، حضور نے دعا کیا فرمائی کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، اور معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پہنچا دے۔ یہ ہمارے پیارے نبی نے دعا فرمائی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی ہوں، اور حضرت سیدنا مولا علی ہوں، ان کا مختصر تعارف پیش کروں گا، چالوں گا، ساری حدیثیں جمع ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفہ اول، یار غار و یار مزار۔ ان کو غار میں بھی حضور نے اپنے ساتھ رکھا ہے، مزار میں بھی ساتھ رکھا ہے، تو عقیدت اور محبت کا عالم دیکھیے۔ حضور کا فرمان ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں سب کا حق ادا کر دیا سوائے صدیق اکبر تمہارے،
یعنی تمہارا حق ادا نہیں کر پایا، وہ کل بروز محشر ادا کرنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ دوم، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم یہ 40 مسلمان ہیں۔ یہ جب اسلام لائے تو یہ ان کو کہا جاتا ہے متمم الاربعین، 40 کا عدد پورا کرنے والا۔ ان سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، یہ 40 مسلمان۔ ان کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا، اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا جس راستے سے عمر گزر جائے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غیر مسلم نے کہا، غیر مسلم اپنا نہیں تھا، وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ اس نے جب ریسرچ کی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زمین کا اتنا بڑا حصہ فتح ہوا اور پرچم اسلام لہرانے لگا، تو یہ کیا وجہ تھی اور کیا بات ہوئی؟ تو اس یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر مزید 10 سال عمر اس دنیا پر حکومت کر جاتے تو پوری دنیا میں پرچم اسلام لہلہا رہا ہوتا، پوری دنیا میں پرچم اسلام لہلہا رہا ہوتا۔ تو اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے حوالے سے بات کہ ہمارے پیارے نبی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک موقع تھا، ہمارے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی اور ہمارے پیارے نبی بھی موجود تھے۔ تو آپ کی جو تہبند تھا، آپ کا تہبند مبارک تھوڑا اوپر ہوا ہوا تھا، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجازت دے کر گھر کے اندر داخل ہوئے تو ہمارے پیارے نبی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند درست فرمایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد صدیق اکبر آئے تب آپ نے تہبند صحیح نہیں کیا، جب عمر فاروق اعظم آئے تب آپ نے تہبند صحیح نہیں کیا، لیکن عثمان غنی آئے تو آپ نے تہبند درست کیا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پیکر شرم و حیا، تیسرے خلیفہ۔ اب آئیے مولا علی کا، مولود کعبہ ہیں آپ، کعبے کے اندر پیدا ہوئے حضرت سیدنا مولا علی۔ ان کے بارے میں حضور کا فرمان یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا اور آخرت میں۔ کیا کمال محبت فرمائی، کیا کمال شفقت اور مہربانی فرمائی کہ حضرت علی کو اپنا بھائی کہا، لیکن حضرت علی نے پوری زندگی حضور کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ یہ تو حضور کی مہربانی ہے کہ وہ اگر کسی کو اپنا بھائی کہہ دیں، لیکن حضور نے کسی کو اگر اپنا بھائی کہا تو اس کو بنیاد بنا کر حضرت علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حضور میرے بھائی ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کو دوست کہہ دے تو بیٹا باپ کو دوست کہتا ہے نہیں، باپ بیٹے کو دوست کہہ دے گا تو بیٹا باپ کو دوست کہہ دے گا تو وہ فرما بردار کہلائے گا، نافرمان کہلائے گا نا۔ کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا، باپ بیٹے کے رشتے کو بھی تقاضے ہیں۔ باپ نے اگر محبت میں اپنے بیٹے کو دوست کہہ دیا تو پلٹ کر یہ بیٹا تھوڑی باپ کو دوست کہے گا۔ صحابہ کرام بڑی ادب والی جماعت ہے، بے ادب لوگ نہیں ہیں، باادب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ پہلے دنیا میں آئے، آپ پیدا ہوئے یا حضور پیدا ہوئے؟ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے؟ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے؟ اب اس بات سے نا اندازہ لگائیے گا کہ صحابہ کرام کس قدر باادب لوگ ہیں، کس قدر باادب۔ انہوں نے کہا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں لیکن دنیا میں پہلے آ گیا۔ یعنی جو عمر میں بڑا ہوتا ہے وہ عمر میں بڑا ہے نا، اور جو عمر میں چھوٹا اس کو عمر میں چھوٹا کہہ دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ علم میں، عمل میں، کردار میں، اخلاق میں، اعمال و افعال میں بڑا ہو، لیکن عمر میں تو چھوٹا ہے۔ لیکن صحابہ کرام پر قربان جائیں کہ حضرت عباس نے عمر میں بھی اپنے پیارے نبی کو اپنے سے چھوٹا کہنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ادب ہے نا، یہی تو ادب ہے، یہی تو ہمارے حصے آیا ہے، اہل سنت کے حصے میں آیا نا ادب، اہل سنت کے حصے میں آیا۔ ہم اہل بیت کی بھی ادب کرتے ہیں اور صحابہ کرام کا بھی ادب کرتے ہیں۔ ایک حدیث بات سنا کے پھر اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا حضور نے؟ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مثل ہیں، سفینہ نوح کی مانند ہے۔
جو اس کشتی میں یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی تھی اسی سے تشبیہ دی ہمارے پیارے نبی نے اہل بیت کو، اور کہا جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ہم اہل سنت صحابہ کرام سے نور ہدایت حاصل کرتے ہیں اور سفینہ نور میں سوار ہو کر منزل کو پا لیتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا تو امتیاز ہے، ہم کسی کی برائی نہیں کرتے، نہ برائی کرنا سننا گوارا کرتے ہیں، نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ سنانے دیتے ہیں کسی کو۔ الحمدللہ صحابہ کرام پر بھی ہمارا ایمان اور اہل بیت پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ سب کا ادب اور احترام کرنے والی جماعت اہل سنت کہلاتی ہے، اسی جماعت سے وابستہ رہنا ہے مرتے دم تک۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی جماعت سے وابستہ رکھے اور ایسے لوگوں کی تقریریں سننے بیانات سننے سے آپ خود بھی بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی بچائیں کہ جو انبیاء کا صحابہ کا اہل بیت کا گستاخ ہو۔ ایسا کوئی بھی شخص نہ اس کی تقریر سننی ہے نہ اس کی تحریر پڑھنی ہے، تبھی ہماری اولاد کا ایمان بچے گا، نہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، ہمیں علم دین حاصل کرنے اس پر عمل کرنے اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے اور ہمیں باادب لوگوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ فیضیاب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔